نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے ویسا ہی بدلہ ہوگا اور اس سے بھی زیادہ۔ ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت، یہی لوگ جنتی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی انہوں نے برائی کمائی ہے، ان پر ذلت چھائی ہوگی، کوئی انہیں اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے چہروں پر ایسی تاریکی ہوگی جیسے ان پر تاریک رات کے پردے پڑے ہوئے ہوں، یہی لوگ دوزخی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جس دن ہم سب کو اکٹھا کر دیں گے، پھر جن لوگوں نے شرک کیا تھا ہم انہیں کہیں گے تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، پھر ہم انہیں الگ الگ کر دیں گے تو ان کے بنائے ہوئے شریک انہیں کہیں گے تم تو ہماری بندگی کرتے ہی نہیں تھے۔ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے، اور اگر تم کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت ہر شخص اپنے اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے جانچ لے گا، اور وہ سب اللہ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے، اور جو کچھ وہ افترا پردازیاں کرتے رہے سب انہیں بھول جائیں گی۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 31 سے لے کر آیت نمبر 35 تک ہے۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ آپ ان سے پوچھئے کہ آسمان اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے، یا وہ کون ہے جو سماعت اور بنائی کی قوتوں کا مالک ہے، اور کون ہے جو مردوں سے زندہ اور زندے سے مردہ کرتا ہے، اور کون ہے جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے، تو وہ فوراً بول اٹھیں گے کہ اللہ۔ پھر ان سے کہیے کہ پھر تم اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مشرکین مکہ جو تھے ان سب باتوں کے قائل تھے جو اس آیت میں بیان کی گئی ہیں کہ زمین اور آسمان سے اللہ رزق دیتا ہے، سماعت بنائی کی قوتوں کا مالک اللہ ہے، اللہ مردوں سے زندہ، زندہ سے مردہ پیدا کرتا ہے، جو کائنات کا نظام چلاتا ہے، وہ اس سب باتوں کو مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم ان سب چیزوں کو مانتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس کی عبادت بھی کرنی چاہیے، نہیں ٹھہرانا چاہیے معبود اللہ کے سوا۔ آیت نمبر 32۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ۔ یہ ہے اللہ تمہارا حقیقی پروردگار، پھر حق کے بعد سوائے گمراہی کے کیا باقی رہ جاتا ہے، پھر تم کدھر سے پھرائے جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان سب چیزوں کو تم مانتے ہو کہ پوری کائنات کا مالک اللہ ہے تو عبادت بھی صرف اسی کی ہونی چاہیے، یہی بات حق ہے اور یہی بات درست ہے۔ اور اگر تم اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرو گے یا انہیں پکارو گے تو یہ سراسر گمراہی ہی ہوگی، کیونکہ حق کے بعد باقی گمراہی ہی رہ جاتی ہے، باطل ہی رہ جاتا ہے۔ آیت نمبر 33۔ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اسی طرح آپ کے پروردگار کی بات ان بدکاروں پر صادق آ گئی کہ وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ایسے لوگ جو حقائق کے مقابلے میں ضد اور ہٹ درمی کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی سرکشیوں میں پڑے رہتے ہیں، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہی فیصلہ ہوا کرتا ہے کہ وہ لوگ ضد اور ہٹ درمی سے کام لیتے ہیں، اور وہ پھر کبھی راہ راست پر نہیں آ سکتے، نہ ہی انہیں کبھی ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں ہونے سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر ہی گامزن رکھے، آمین۔ آیت نمبر 34۔ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ۔ آپ ان سے پوچھئے تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہو یا پھر اسے دوبارہ پیدا بھی کر سکے؟ آپ کہیے اللہ ہی خلقت کی ابتدا بھی کرتا ہے اور دوبارہ پیدا بھی کرے گا، پھر تم یہ کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو۔ مشرکین مکہ تو یہ بات تسلیم کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں اور ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، اور اس کام میں ان کے شریکوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن وہ
اس دنیا کے بعد آخرت کی زندگی کے قائل نہیں تھے۔ اس آیت میں 2 باتوں پر ان مشرکوں کو مطلع کیا جا رہا ہے۔ ایک یہ کہ جو ہستی پہلی بار پیدا کر سکتی ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتی ہے، بلکہ دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے آسان تر ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب پہلی بار کی تخلیق میں تمہارے معبودوں کا کچھ حصہ نہیں تو دوسری تخلیق میں بھی وہ حصے دار نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 35 قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ آپ ان سے پوچھئے تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کر سکے؟ آپ کہیے اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ بھلا وہ جو حق کی طرف رہنمائی کرے وہ اتباع کا زیادہ حقدار ہے یا جو خود بھی راہ نہیں پا سکتا؟ الا یہ کہ اسے راہ بتائی جائے۔ پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہدایت حق سے مراد زندگی گزارنے کا وہ صحیح طریقہ ہے جس سے انسان کو ہر شعبہ زندگی مثلاً تہذیب، تمدن، اخلاق، معاشرت، حکومت، سیاست، معرفت، روحانیت نیز ہر طرح کے اصول بتلائے جائیں جن میں فرد اور معاشرے سے ہر ایک کے حقوق کی پوری نگہداشت رکھی جائے۔ اور ظاہر ہے کہ ایسی ہدایت بے جان یا بے سمجھ معبود تو نہیں کر سکتے۔ ایسی جامع ہدایات کے لیے جس قدر وسیع العلم اور حکمت کی ضرورت ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ ہدایت دینا بھی اس کے ذات کے پاس ہے۔ اللہ ہی کی ذات ایسی ہے جس کی نظروں میں سب مخلوق اور سارے انسان یکساں ہیں، لہٰذا وہی ایسی ہدایت اور احکام دینے کا حقدار ہے۔ رہے معبودان باطل، اور اللہ کے سوا جتنے بھی معبود ہیں وہ سب باطل ہی ہوتے ہیں۔ ان کے متعلق مشرکین یہ بھی اعتراف کرتے تھے کہ وہ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ کسی کو ہدایت دینا تو درکنار، ان معبودوں میں سے یہ لوگ تو خود بھی ہدایت کے محتاج ہیں۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔